انسان بات کر دے نا کسی کے بارے میں کہ یار فلاں بندہ جو ہے میں نے اسے دیکھا ہے یا سنا ہے کہ وہ ایسا ہے، تو اسے پھیلا دیتے ہیں بات کو کہ یار اس بندے نے ایسے کہا یا میں نے اس سے کہا، تو خیر یہ بھی ایک راز کی بات ہو سکتی ہے کہ اس نے صرف تم سے ہی بات کہی ہو اور کسی سے یہ بات کا ذکر نہ کیا ہو، یہ بھی ایک راز کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کے بارے جو فرمایا کہ کسی کا راز ہے یا کسی کا عیب معلوم ہے، تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے نا کہ کسی کے عیبوں کو ظاہر نہ کرو، نہ ان کے عیبوں کو اچھالو، بلکہ حدیث بھی اس چیز کی شاہد ہے، قرآن بھی شاہد ہے کہ راز کو راز رکھنا چاہیے۔ راز کا کسی کا بھی راز ہو، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، راز راز ہی ہوتا ہے۔ بعد میں یہ کہہ دینا جی ہم نے تو اس کی اصلاح کے لیے کہا تھا، تو یہ آپ پہلے اس کی خود اصلاح کریں کہ یار ہمیں آپ کے عیب کے بارے میں یہ پتہ ہے یا آپ کے راز کے بارے میں پتہ ہے، آپ اس کو درست کر لیں، اس کو صحیح کر لیں، ورنہ ہم کسی کو بتا دیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہوتی ہے راز کو سنبھالنے کے لیے، لیکن جو حکم مطلقاً ہے کہ راز کی حفاظت کرو، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہما قالت کن ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، یعنی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اما فاطمہ الزہرا تشریف، یہ میں آپ کو راز کی حفاظت کی بات بتا رہا ہوں کہ راز کی حفاظت کیسے کی جائے، اور جو پاک گھرانہ ہے طیب گھرانہ ہے اس نے بھی راز کی حفاظت کی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں راز بتانے والے، کسی کے راز اچھالنے والے، کسی کے عیب اچھالنے والے؟ ہماری کوئی اوقات ہے نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئیں، اور جب وہ داخل ہوئی نا ہمارے گھر میں، تو ان کی چال چلن، ان کے چلنے کا سٹائل جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے ویسے ہی وہ چل کر آ رہی تھی۔ کہ جب حضور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہا کہ بیٹا تو ہمارے گھر میں آئی ہے، تجھے خوش آمدید۔ اب یہاں سے راز کی تو بات میں آپ کو بتاؤں گا ہی، یہاں سے بیٹیوں کی قدر و منزلت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا پیار کیا اور کیسے بیٹیوں کی عزت کرنا بتایا کہ جب وہ آئیں تو ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، احسن طریقے سے پیش آؤ، یہ نہ کو یہ ہر روز تری رہتی ہے، یہ ہر روز چلی جاتی ہے، نہیں، ان کا عزت کیا کرو، ادب کیا کرو۔ یہ بھی صحیح، یہی اسی بات سے ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش آمدید کہا اپنی بیٹی کو کہ اے میری بیٹی، کتنا پیارا الفاظ استعمال کیا، اے میری بیٹی تجھے خوش آمدید ہے، آؤ بیٹھو۔ تو فرماتی ہیں کہ شاید دائیں جانب حضور کے یا بائیں جانب اما فاطمہ الزہرا جو تھی وہ بیٹھ گئی سلام اللہ علیہ۔ تو حال و حال وغیرہ دریافت کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کان اپنے منہ کے قریب کروایا، فرمایا کہ بیٹی بات سنو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام ازواج جو تھی نا حضور کی، یہ بھی اسی وقت وہاں اس جگہ میں موجود تھی۔ ہماری موجودگی میں حضور نے اما فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ کہا، کچھ سرگوشی کی، کچھ بات کی، جس سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رونے لگ گئی، ایسے نیچے منہ کر کے رونے لگ گئی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فاطمہ الزہرا کے کان میں دوبارہ سے پھر کچھ کہا، جس سے اما فاطمہ الزہرا کے چہرے پر رونق آ گئی، مسکراہٹ آ گئی، تبسم آ گیا، آپ مسکرا پڑی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے پاس ہو کے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بطور خاص راز کی بات بتائی اپنی ازواج کی موجودگی میں؟ تو پھر آپ رونے لگ گئیں
اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، پھر آپ نے دریافت کیا تو اماں فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اے یہ میرا راز ہے، میرے بابا کے درمیان، بابا اور میرا یہ آپس میں ہمارا راز ہے، میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ میں ایک دن آپ کو یہ راز ضرور بتاؤں گی، یہ راز ضرور بتاؤں گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس وقت راز بتا دینا چاہیے اور کس وقت نہیں بتانا چاہیے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا میں آپ کو یہ راز ضرور بر ضرور بتاؤں گی۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب فرمایا کہ کچھ دن کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا، تو ام عائشہ آئیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس، فرماتی ہیں کہ تم نے مجھے قسم دی تھی کہ تم مجھے بات ضرور بتائے گی، کیا اب تم مجھے بتا سکتی ہے؟ تو اماں فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ جی اب میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ جو راز کی بات تھی وہ کون سی تھی اور کیا تھی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں گئی تو حضور نے جب میرے کان میں پہلی مرتبہ کچھ کہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، کہ جب ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا ورد کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ 2 بار کیا ہے، کیا تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بابا اس دنیا سے جانے والے ہیں، میرا وقت آخر قریب ہے، میں جلد ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس دنیا سے پردہ فرما لوں گا، آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا۔ پھر فرمایا جب یہ بات سنی تو میں رونے لگی، بالکل ویسے ہی جیسا آپ نے دیکھا۔ اب تو محمد زواج نے دیکھا ہی تھا نا کہ آپ کیسے رو رہی تھی۔ فرمایا بالکل میں ویسے ہی رونے لگی جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ پھر فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ میرے کان میں کچھ کہا اور پھر میں مسکرا پڑی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تمہیں جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا جائے؟ راوی کو اس میں شک ہے، راوی کہتا ہے، راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ تھے کہ تمہیں تمام جنت کی عورتوں کے سردار بنا دیا جائے، یا شاید یہ الفاظ تھے کہ تمہیں تمام امت کی عورتوں کی سردار بنا دیا جائے۔ یہ دیکھو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے سبق لیں کہ انہوں نے کس طرح راز کو چھپایا، اور جب حضور اکرم، ہاں جب بندے کا آپ کو راز پتہ ہے، وہ راز جو اچھا ہو اور جو اس نے آپ کو اپنے منہ سے بتایا ہو، وہ راز آپ اس کے مرنے کے بعد بتا سکتے ہیں، لیکن جو اس کا عیب ہے، عیب وہ مرنے کے بعد بھی ظاہر نہ کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا نا اچھی باتیں کیا کرو اس کے خلاف، اس کے بارے میں اچھی باتیں، بری نہیں، اس کے عیب نہ پھول کے بیٹھا کرو، یہ مر گیا ہے، یہ بندہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، نہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عیب کو چھپانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور راز کو بھی چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ راز اور عیب اگر ہم چھپانے لگ جائیں تو بہت سے گناہ ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن ہم آج کل یہ چیز نہیں دیکھتے، عزت اچھالنے پر تلے ہوئے ہیں، جی فلاں کی عزت اچھال دو، فلاں کی عزت اچھال دو، اس کا راز پتہ چل گیا، اس کا عیب پتہ چل گیا تو اس کا یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔